اسلام کے چھینک لینے کا انداز کیا تھا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور امام ترمذی نے بیان کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا عطس غط وجہہ بیدہ او بثوبہ، کہا جب رسول اللہ کو چھینک آتی، اللہ کے رسول کو، اور چھینک آنا یہ رحمت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے بولیے؟ آپ کے یہ جو سانس کا نظام ہے اس کی باریک نالیوں کے اندر بہت ساری گرد وغیرہ چلی جاتی ہے، وہ چھینک ان تمام نالیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ چھینک رحمت کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی، اذا عطس غط وجہہ بیدہ او بثوبہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے ایسے جب چھینک آتی ایسے، اور کبھی کپڑے کے ساتھ یا چادر جو پڑی ہوتی چادر کے ساتھ اپنا چہرہ مبارک چھپا لیتے، وغض بہا صوتہ، اور اپنی آواز کو پست کرتے، آہستہ کرتے، آواز کو بولیے پست اور آہستہ کرتے۔ یہ حضور کے چھینک لینے کا انداز ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیتے یا کپڑے سے چھپا لیتے اور آواز آہستہ رکھتے، پست رکھتے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں اکثر لوگ چھینک لیتے ہیں، ساتھ بیٹھا بندہ ڈر جاتا ہے تو شاید کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ تو آواز پست کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کیا ہیں؟ اخلاق۔ اسی طرح وہ ہمیں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، چھوٹے ہوتے نماز پڑھنے جاتے تھے، ایک بابا جی مسجد میں ہوتے تھے، تو وہ جب چھینک مارتے تھے نماز میں اپنے دھیان کھڑے ہوتے تھے، سب ڈر جاتے تھے، سب کے سب ڈر جاتے تھے کہ خدا جانے کیا ہوا۔ تو یہ چھینک کی آواز اونچی رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کیا منع؟ یہ حدیث بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے، اور یہ امام بیہقی کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ کان یکرہ العطسۃ الشدیدۃ فی المسجد، کہ اگر کوئی مسجد میں اونچی چھینک مارتا تو حضور برا محسوس کرتے کہ لوگ عبادت میں مصروف ہیں، ذکر میں مصروف ہیں، تو آواز کو آہستہ رکھنا چاہیے۔ آواز کو بولیے، کیوں بھائی سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ اور دوسری سنت کیا پتہ چلی؟ ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیں، اس سے بھی آواز پست ہو جاتی، آہستہ ہو جاتی۔ اور تیسری سنت کیا پتہ چلی؟ ہاتھ نہیں تو پھر کپڑے وغیرہ سے اپنے چہرے کو چھپا لینا چاہیے۔ یہ تین سنتیں ہیں میرے آقا کی جب حضور چھینک لیتے تھے۔ کیا؟ اور حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں ان رسول اللہ کان اذا عطس حمد اللہ، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آتی تو حضور اللہ کی حمد کرتے، تعریف کرتے اور کہتے الحمدللہ۔ کیا کہتے؟ فیقال لہ یرحمک اللہ، تو جو حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے یرحمک اللہ۔ الحمدللہ کا معنی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یرحمک اللہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی۔ فیقول، تو حضور جواب میں فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، آقا جواب میں فرماتے کہ اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے۔ تو یہ آپ کا انداز ہوتا تھا جب آپ کو چھینک آتی، اور اسی چیز کا حضور نے حکم بھی دیا ہوا تھا۔ کیا؟ رسول اللہ نے بولیے، حکم بھی اسی چیز کا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب العطاس، حضور فرماتے کہ اللہ کو چھینک پسند ہے۔ چھینک آنا اللہ کو، یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے، اچھا عمل ہے کسی کو چھینک آئے۔ لیکن میں نے ساتھ سمجھا دیا یکرہ رفع الصوت بالعطاس، چھینک لیتے ہوئے بہت اونچی آواز سے چھینک لینا، اس کو اللہ کے نبی ناپسند فرماتے تھے۔ اس کو بولیے، ناپسند فرماتے۔ اور
اپنی آواز کو خود بھی میرے آقا ہاتھوں کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے چہرے کو ڈھانپ کے پست کر لیتے تھے جب چھینک آ رہی ہوتی. تو چھینک اللہ کو پسند ہے. چھینک بولیے. وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور اللہ کو جمائی ناپسند ہے. جمائی ناپسند ہے. چھینک اللہ کو پسند ہے اور جمائی لینا ناپسند عمل ہے. اور آقا نے فرمایا فَإِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. آقا نے فرمایا اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ. کیا کہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے، یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. اب اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ کہہ دے الحمدللہ، کیا کہے؟ تو آقا نے فرمایا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے الحمدللہ سنا، ہر اس شخص پر واجب ہے کہ وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ. کیا کہے؟ 3 دفعہ پڑھ لیں. یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. یاد ہو گیا کہ نہیں؟ جس کو چھینک آئے وہ کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ. اور جو الحمدللہ سن لے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو جواب دیتے ہوئے کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحمت فرمائے. اور آقا نے فرمایا وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ، اگر کسی کو جمائی آئے. کیا آئے؟ اب ہر ایک کو آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کو زندگی بھر کبھی جمائی نہیں آئی. رسول اللہ کو زندگی بھر، چاہے پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں، 2 راتوں کے جاگے ہوئے ہیں، حضور کو کبھی جمائی نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ سنیے گا. فرمایا وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ، جہاں تک جمائی کا تعلق ہے فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ. آقا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے. روکنے کی بولیے پوری، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے روکنے کا. دانت بیچ لیں، دانتوں کو، یہ داڑھیں جو ہیں داڑھوں کو داڑھوں سے ملا لیں تو جمائی رک جائے گی. داڑھوں کو داڑھوں سے ملا لیں. ہونٹ ایسے بند کر لیں، ایسے، اس سے بھی رکے گی. ہاتھ رکھ لیں دائیں طرف سے بائیں طرف سے. ٹھیک ہے. میں نے اس پہ احادیث تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں ملی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی حکم ہو کہ آپ نے لیفٹ ہینڈ رکھنا ہے، رائٹ ہینڈ رکھنا ہے، کس انداز سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. احادیث میں یہی ملتا ہے فَلْيَرُدَّهُ، روکے اپنی جمائی کو جس انداز سے بھی روک سکتا ہے. داڑھیں ملا لے ساتھ، ہونٹ ملا لے ساتھ، ہاتھ رکھ لے، لیفٹ والا رائٹ والا، سیدھی طرف سے الٹی طرف سے، جس طرف سے بھی رکھے، حرج نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی حکم ابھی تک مجھے نہیں ملا کہ حضور نے فرمایا ہاتھ کو اسی طرح ہی رکھنا ہے جمائی جب آئے. بس روکیں. حکم کیا ہے؟ بولیے، بولیے نا، روکیں. اور فرمایا مستطاع، جتنی استطاعت ہو سکے جمائی کو نہ آنے دے، روکے. وَلَا يَقُولَنَّ هَا هَا، حضور نے فرمایا یہ آواز نہ نکالے جس کو جمائی آئے. ہا ہا ہا، جمائی لیتے ہوئے آواز نکلتی ہے نا کئی لوگوں کی. تو آقا نے فرمایا ایسا نہ کرے. فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہا اس لیے کہ جمائی شیطان دلاتا ہے. کون دلاتا ہے؟ اور جب آپ آواز نکالتے ہیں جمائی لیتے ہوئے، آواز نکالتے ہیں، تو آقا نے فرمایا یضحک منہ، شیطان تمہارا مذاق اڑاتا ہے. شیطان تمہارا مذاق اڑاتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں تعلیم دیتے ہیں، ہر پہلو میں تربیت دیتے ہیں. سبحان اللہ، فدا اس رسول پر. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند سنتیں کیا معلوم ہوئی کہ جب چھینک آئے تو آواز پست رکھی جائے. آواز بولیے، یہ حضور کا انداز. چہرہ ڈھانپا جائے ہاتھوں سے یا کپڑے سے، ہاتھوں سے یا. اور چوتھی سنت یہ کہ جس کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ. کیا؟ اور جو یہ سن لے اس پر واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. کیا کہے؟ اور جس کو جمائی آ جائے تو آقا نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے، شیطان کو مذاق اڑانے کا موقع نہ دے، آوازیں نہ نکالے. فَلْيَرُدَّهُ، اس کو روکے، جمائی کو
دانت ملا کے، داڑھے ملا کے، ہونٹ ملا کے، ہاتھ رکھ کے کسی بھی طریقے سے جمائی کو روکے۔ آگے اب سنتے ہیں کہ حضور آرام کیسے فرماتے تھے، میرے آقا آرام کیسے فرماتے۔ تو پہلے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ یہ کون سی ہستی ہیں، سبحان اللہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر یہ کہ خدا کے بعد جس کا نام ہے وہ محمد مصطفیٰ۔ یہاں کیا بادشاہ، یہاں کیا کیسر و کسرا، یہاں کیا بڑے بڑے سلطان، سب آتے ہیں یہاں جھاڑو دیتے ہیں، خدمت گزار بنتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو آقا کی بارگاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور آرام کس طرح کرتے ہیں۔ بولیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو فی غرفۃ کأنہا بیت حمام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کے کمرے میں، تو مجھے یوں لگا کہ حضور کا کمرہ جیسے حمام کی طرح گرم ہو۔ پرانے حمام دیکھے ہوں گے، وہاں لکڑیاں جلائی جاتی تھی پانی گرم کرنے کے لیے نا، تو کہ حمام کی طرح حضور کا کمرہ گرم تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، عرب کی گرمی، وہاں کوئی سہولت نہیں تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، نہ کوئی خادم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مقرر کیا ہوا تھا ہوا دینے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ عاجزی کی انتہا ہے، ایک طرف شان کی انتہا ہے اور دوسری طرف سادگی کی انتہا ہے، سبحان اللہ۔ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَى حَصِيرٍ، اور اس میں درس ہے ہمارے لیے، کیا بولیے نا؟ ہم میں سے ہر شخص خدا سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، مینوں کی دیتا ہے، اے فلانے نو اے دیتا ہے، فلانے نو اے دیتا ہے، فلانے نو اے دیتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ خدا کو بھی ایسی قوم نہیں چاہیے جس کو خوش ہی نہیں کیا جا سکتا، سمجھ آئیے یا نہیں آئیے؟ اور جس کو خوش ہی نہیں کیا جا سکتا، خدا کو بھی ایسی قوم نہیں چاہیے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ اس قوم سے کام لیتا ہے جو اللہ پر پوری راضی ہو، خدا پر پوری راضی ہو، ورنہ ابن آدم کی حرص اور ہوس کون پورا کر سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا اگر خدا اسے سونے کی پوری وادی دے دے، کھربوں ٹن سونا ہو اس کے پاس، کیا کھربوں ٹن سونا، میں تولے کی بات نہیں کر رہا، کھربوں ٹن سونا ہو، پھر بھی اگلے دن کہے گا یا اللہ میرا دل چاہتا ہے مجھے ایک اور وادی دے دے، شکر نہیں پیدا ہوگا اس کے اندر، شکر پیدا، یہ مزید مانگے گا، مزید۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کی ہوس صرف قبر کی مٹی پوری کر سکتی، اور کوئی چیز اس کی ہوس پوری کر سکتی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی قوم ہے۔ خدا کو بھی پھر ہماری جیسی قوم نہیں چاہیے، وہ ہم جیسوں سے کام نہیں لیتا، جنہوں نے خوش ہی نہیں ہونا، راضی نہیں ہونا، جن کی ہوس بہت زیادہ ہے، جن کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہے، مطالبات ہی بہت زیادہ ہیں، اور رہی سے کثر سوشل میڈیا نے نکالی ہے۔ وہ عورتیں جو گھر بیٹھے شکر گزاری سے رہنا چاہتی ہیں، وہ روزانہ موبائل پہ نئے کپڑے دیکھ لیتی ہیں، نئی واشنگ مشین دیکھ لیتی ہیں، نئی طرح کا بیڈ دیکھ لیتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کوئی نئی فریج دیکھ لیتی ہیں، کوئی نیا اے سی دیکھ لیتی ہیں، کوئی نیا برانڈ کلین کا دیکھ لیتی ہیں، کوئی نیا برانڈ ٹائلوں کا دیکھ لیتی ہیں، واش روم دیکھ لیتی ہیں، بس ان کی ضد شروع ہو جاتی ہے شوہر کے ساتھ، یہ ہونا چاہیے، سب کچھ ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ آپ نے ہمیں کیا بنا کے دیا ہے؟ زندگی آپ نے دوزخ بنائی ہوئی ہے، یہی ہو رہا ہے جی گھروں میں، بولو نا۔ تو بس یہیں سے غور کر لیں، او آپ بیوی کو نہیں خوش کر سکتے، خدا کو تو خوش کریں۔ جو شکوہ آپ کو اپنی عورتوں سے ہے نا، اقبال کی زبان میں وہی شکوہ خدا کو آپ سے، نہ وہ راضی ہوتی ہیں آپ سے، نہ آپ راضی ہوتے ہیں خدا سے۔ کم از کم آپ ہی ٹھیک ہو جائیں اپنے رب کے ساتھ، ہم مرد ہی خدا کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں نا، ہمارے اندر ہی شکر گزاری آ جائے، ہم کہیں جی مولا کا بڑا کرم ہے جی، بڑا رہا، اس نے نوازا ہوا ہے، ہر حال میں اس کو محسوس کریں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو محسوس کریں۔ جب ہم نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں، محسوس کریں،
ابھی بیٹھے بیٹھے آپ ذرا فیل کریں, محسوس کریں میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں. جب آپ فیل کریں گے, محسوس کریں گے, تو آپ کو زبان سے دھکے سے شکر نہیں ادا کرنا پڑے گا. شکر جب آپ نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں تو شکر دل سے خود بخود پھوٹنے لگ جاتا ہے. خود بخود بولیے, ابو جیسے عصائے موسیٰ نہ مارا پتھر پہ تو پانی پھوٹنے لگ گیا. تو یہ بھی بس عصا مارنا ہے, نہ شکری کا پتھر ٹوٹ جائے گا اور شکر پھوٹنے لگ جائے گا. نہ شکری کا پتھر ٹوٹے گا اور شکر گزاری کا چشمہ پھوٹ پڑے گا, ضرور پھوٹے گا. محسوس کریں, محسوس کریں. جو شکوہ آپ کو عورتوں سے وہی شکوہ آپ کے خدا کو آپ سے. وہ کم از کم ہم تو ٹھیک ہو جائیں, مرد بھی ٹھیک ہو جائیں. نہ شکریاں چھوڑ دیں, نہ شکریاں چھوڑیں. 2-2 3-3 نوکریاں کرنے کی بجائے ایک کر کے اس پہ گزارا کریں. کچھ وقت عبادت کے لیے نکالیں, تلاوت کے لیے نکالیں, ذکر کے لیے نکالیں. یہ جن کے لیے آپ جانور بن کے, کولے کے بیل بن کے لگے ہوئے ہیں نا, دن رات دن رات دن رات, ان کو خوش کر کے دکھا دیں مجھے. وہ بیوی بچوں کو خوش کر کے دکھا دیں, نہیں کر پائیں گے. کچھ وقت دیں اللہ کو, نماز کو, سجدے کو, ذکر کو. آپ کی زندگی میں سکون پیدا ہونے لگ جائے گا. آپ کو لگے گا کہ وہ جو میں حق مار رہا تھا اپنے خدا کا وہ پورا ہو رہا ہے. آپ کو عجیب سا سکون محسوس ہوگا. کیوں جی, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ کریں گے تو آئیے اپنے رسول کی زندگی کی طرف آئیے. وہاں کوئی شکوہ نہیں. اس کو پنکھے کو چلاؤ. وہاں کوئی شکوہ نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا کا کمرہ حمام کی طرح گرم تھا, حمام کی طرح. وَهُوَ نَائِمٌ عَلَى حَصِيرٍ, اور حضور ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں. نیچے کھجور کی چٹائی پر, کوئی مہنگے قالین نہیں. یہ نہیں کہ اس دور میں قالین ہوتے نہیں تھے, نہ. اس دور کے بھی بادشاہوں کی زندگیاں پڑھیں. شاید اس دور کے بادشاہوں کے پاس ایسے شاہانہ زندگی کے انداز ہوں جو آج کے بادشاہوں کے پاس بھی نہ ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خالص چیزیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دینی تھی, نمونہ دینا تھا. سب کچھ جان بوجھ کے ترک کیا ہوا ہے. کیا جان بوجھ کے ترک کیا ہوا ہے؟ امت کی تعلیم کے لیے, امت کی تربیت کے لیے, کہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھو. دنیا جمع کرنا, جوڑ جمع, یہی ہوس, یہی تمہاری زندگی کا مقصد نہیں. زندگی کا مقصد سمجھو. اللہ نے تم سے کوئی عظیم کام لینا ہے, اپنے دین کا کام, انسانیت کا کام اللہ نے تم سے عظیم لینا ہے. اس کے لیے خود کو تیار کرو, اپنی صلاحیتیں وہاں استعمال کرو. ان کاموں میں اپنی صلاحیتیں نہ برباد کرو. ہر وقت دنیا کمانے بنانے میں ضرورت کا کماؤ, باقی کچھ وقت نکالو, گھنٹہ 2 گھنٹہ, جس میں اپنے رب کو وقت دیں. اللہ والوں کے پاس بیٹھیں, نیک صحبتوں میں بیٹھیں, تاکہ دل زندہ ہوں, روحیں بیدار ہوں, ایک رشتہ قائم ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اگر یہ نہیں کریں گے پھر اور کما کے دیکھ لیں, ایک کی بجائے 2 جابز کر کے دیکھ لیں. دیکھیے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے یا نہیں آتا؟ جو ہے وہ بھی اجڑ جائے گا, وہ بھی اجڑ جائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حال بھی بدلے. بولیے ہمارا. تو میرے آقا کھجور کی چٹائی پہ لیٹیں, قد اثر بجنبہ, اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نے قمیض اتاری ہوئی, گرمی ہے نا, قمیض اتار کے, تہمت پہنا ہوا, قمیض اتار کے حضور لیٹے ہوئے ہیں چٹائی کے اوپر. اور چٹائی آپ کو پتہ ہے جو کھجور کی ہوتی ہے, پورے بدن کے اوپر نشان پڑے ہوئے اللہ کے رسول کے پورے. یہ میرے نبی کا لیٹنے کا انداز ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان النبی کان یحتجر حصیرا باللیل, ایک چٹائی تھی حضور کے پاس, رات کو کیا کرتے, جب عبادت کرنے لگتے اس کو اپنے ارد گرد یوں کھڑا کر لیتے, چٹائی کو, اس کا ایک حجرہ بنا لیتے تنہائی کے لیے. ہائے ہائے, کس کے لیے بولیے؟ چٹائی کا ایک حجرہ بنا کے اس میں تنہا بیٹھ جاتے, اللہ کو یاد کرتے, اور صبح کو وہی چٹائی بچھا کے حضور اس پہ تشریف فرما ہو جاتے. یہ اتنا سادہ آپ کا انداز زندگی تھا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو حضور کا بستر تھا وہ ٹاٹ کا بستر تھا. کس کا؟
اور جو چارپائی تھی حضور کی جس پہ کبھی کبھی آرام فرماتے تھے وہ کھجور کی جو چھال ہوتی ہے نا اس کی بنی ہوئی تھی، جس کو وان نہیں کہتے، اب پرانا وان دیکھا ہوگا آپ نے، کھجور کے پتوں کا وان ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے بھی تشریف فرما ہوتے تھے، ویسے تو آپ نے یہی سنا ہوا ہے کہ حضور زمین پہ لیٹتے تھے، یہی سنا ہوا ہے نا، نہیں کبھی کبھی چارپائی پہ بھی لیٹتے تھے اللہ کے رسول، چارپائی پہ بھی، لہذا چارپائی پہ بھی لیٹیں تو اس کو محمدی بستر ہی سمجھا کریں۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسی ضرورت محسوس فرماتے، کبھی چارپائی پہ لیٹ جاتے اور کبھی میرے نبی نیچے زمین پہ بھی لیٹ جاتے۔ تو چارپائی پہ لیٹنا بھی سنت ہے، چارپائی پہ لیٹنا بھی، عموماً تو آپ نے یہی سنا ہوا ہے نا کہ نیچے لیٹنا سنت ہے، چارپائی پہ لیٹنا بھی بولیے سنت ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور چارپائی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ عَدَمٍ حَشْفُهَا لِيف، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سرہانہ لیا ہوا تھا اپنے سر اقدس کے نیچے، بولیے، بولو نا یار، سرہانہ لیا ہوا تھا، وہ جو سرہانہ تھا اس کا جو اوپر کور تھا وہ چمڑے کا تھا۔ کس کا تھا بولیے؟ چمڑے کا، اور اس کے اندر روئی نہیں تھی، اس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، کھجور کے پتے، کھجور کے، ہرگز وہ آرام دہ نہیں ہو سکتا، آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، آرام دہ نہیں ہوگا، سخت ہوگا، ایسا سرہانہ سخت ہوگا، آرام دہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا کہ کچھ اصحاب ملنے کے لیے آئے، ان میں حضرت عمر بھی تھے، آگے بیٹھ گئے۔ فانحرف رسول اللہ انحرافتن، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا کروٹ جب بدلا نا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور کے پورے بدن پہ اس کے نشان پڑ چکے ہیں کھجور کی چھال کے، تو وہ رو پڑے، اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس رو پڑے اور کہنے لگے میرے آقا کہ دنیا کے یہ بادشاہ جو اللہ کی نظر میں بڑے حقیر ہیں وہ تو نرم نرم گدوں کے پر حضور آرام کرتے ہیں، اور میرے آقا آپ تو کل کائنات کے سید و سردار ہیں، کل کائنات کے مالک ہیں، تمام اولین اور آخرین کے سید و سردار ہیں، اور حضور آپ کا اندازہ یہ زندگی ہے کہ پورے بدن کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں، رو پڑے حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، حضور نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو دنیا مل گئی اور ہمیں آخرت مل گئی؟ ہم کون سا دنیا بنانے یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آخرت کے لیے بیٹھے ہیں، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ انہیں دنیا مل گئی اور ہمیں آخرت مل گئی؟ سبحان اللہ۔ تو یہ زندگی میں کاش شکر گزاری پیدا ہو، طبیعت میں بولیے شکر گزاری پیدا ہو۔ پھر جو حضور کا بستر مبارک تھا وہ کیسا تھا؟ حضرت عمر کی صاحبزادی جو ہماری ماں ہیں ام المومنین حضرت حفصہ، وہ بیان کرتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹاٹ کے اوپر آرام فرما ہوتے تھے، یعنی حضرت عائشہ کے گھر جو بستر تھا وہ میں نے بتا دیا، الگ الگ ازواج ہیں رسول اللہ کی، اور حضرت حفصہ کے گھر جو حضور کا بستر تھا وہ ایک ٹاٹ تھا، وہ کیا تھا؟ ٹاٹ۔ اور کہتی کہ جب حضور اس پر آرام کرنے لگتے تو میں ٹاٹ کو دوہرا کر دیتی، ٹاٹ کو بولیے دوہرا کر دیتی۔ ایک دن کہتی کہ میرے دل میں آیا کہ یہ تو بڑا سخت ہے یہ ٹاٹ، تو کاش میں 2 تہیں لگانے کی بجائے 4 تہیں لگا دیتی، اللہ کے نبی کو ذرا سکون مل جاتا۔ تو کہتی کہ میں نے اس کی 4 تہیں لگا دی، 2 تہیں لگانے کی بجائے مزید اس کو فولڈ کیا، 4 تہیں بنا دی اس کی۔ جب صبح کو اللہ کے رسول اٹھے تو آپ نے فرمایا حفصہ یہ رات میرا بستر کیسا تھا؟ کیا تم نے میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہا نہیں میرے آقا وہی بستر تھا جس پر آپ معمول میں روزانہ سوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں یہ تو نرم تھا۔ کہا حضور مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس کی 4 تہیں لگا دی، میں نے کہا آپ ذرا آرام سے سو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نا ردوہ لحالتہ الاولی، کہا نا جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دو۔ کہا حضور کیوں؟ کہا اس بستر کی نرمی
مجھے تہجد میں جاگنے میں رکاوٹ بن رہی تھی. تہجد کے جاگنے میں اس بستر کی نرمی مجھے تہجد کے جاگنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی تھی. آپ اندازہ فرمائیے ہمارا کیا بنے گا. ہمیں غور کرنا چاہیے. ہر طرح کے نرم بستر موجود ہیں, دل میں شکر نہیں اور دماغ پریشان ہے کہ ابھی یہ نہیں ملا اور یہ نہیں ملا اور یہ نہیں ملا. کاش اللہ میں شکر گزاری عطا فرما دے. دیکھیے اگر آپ نعمتوں کو محسوس نہیں نہ کریں گے تو پھر چاہے آپ بادشاہ وقت بن جائیں, جتنا پریشان زندگی میں بادشاہ وقت ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. آپ سیاستدانوں کی زندگیاں دیکھ لیں, ان کے قریبی لوگ آپ کو بتائیں گے, قریبی, انہیں گولیاں کھانی پڑتی ہیں سکون کے لیے, آرام کے لیے, جو اللہ نے آپ کو مفت میں عطا فرمائی ہوئی نعمت نیند اللہ نے آپ کو دی ہے. تو یہ میرے آقا کا بستر ہے, حضور کا بولیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بات تو بتا ہی دی کہ ان کے پاس جو حضور کا بستر تھا اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. کھجور کے بولیے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک انصاری عورت آئی میرے پاس. کون؟ انصاری عورت. اس نے دیکھا کہ حضور کا جو بستر ہے اس میں تو کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں. اس نے کہا اس پہ حضور کو کیا آرام ملتا ہوگا, اس پہ کیا آرام ملے گا, اتنا سخت پتھر جیسا, اس پہ کیا آرام ملے گا. وہ فوری گھر گئی, اس نے حضور کے لیے ایک بستر بھیجا جس میں ریشم بھرا ہوا تھا. کیا بھرا ہوا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے وہ بستر بچھا ہوا, حضور اس پر بیٹھے, وہ نرم تھا, اندر ریشم بھرا ہوا تھا. تو آقا نے فرمایا ما ھذا یا عائشہ, عائشہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسا بستر بچھایا میرے بیٹھنے کے لیے. کہا یا رسول اللہ ایک انصاری عورت نے محبت سے بھیجا ہے, حضور مجھے بھی پسند آیا, آپ قبول فرما لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, ردی ہی یا عائشہ, عائشہ ابھی لوٹا دو, ابھی واپس کرو اس کو. کہا یا رسول اللہ یہ بڑا مجھے اچھا لگا آپ کے لیے, حضور آپ کو ذرا نرمی ملے گی, آرام ملے گا. محبت ہی نا, محبت میں انسان سوچتا ہے ایسا. تو آقا نے فرمایا نہیں عائشہ لوٹا دو, واپس کرو, فوری واپس کرو. تیسری بار بھی جب یہ کہا تو میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ اللہ کا رسول اور یہ نرم بستر ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر یہ واپس نہیں کرو گی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. اللہ کا رسول اور یہ نرم بستر ایک گھر میں جمع ہو سکتے. اللہ اکبر. یہ آپ کی طبیعت اور سادگی تھی. اور پھر کہا اے عائشہ کیا یہ غربت کی وجہ سے ہے, کیا یہ فواللہ لو شئت لاجر اللہ تعالی معی جبال الذهب والفضہ. کہا تم کیا سمجھتی ہو یہ غربت کی وجہ سے, اگر میں چاہوں, اگر میں چاہوں تو خدا ہر روز میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلائے. سونے اور چاندی کے, میں روزانہ سونا بانٹتا رہوں, اگلے دن نئے پہاڑ سونے اور چاندی کے. میں چاہوں, بولو اسے تو میں چاہوں, آج اگر چاہوں تو یہ ہو جائے. یہ غربت کی وجہ سے نہیں, امت کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے. امت کی تعلیم اور اسی طرح حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں. کون؟ یہ حضور کے ایک اور زوجہ ہے نا, ان کے گھر حضور کا بستر کس طرح کا تھا. کہ کان فراش النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحوا مما یودع الانسان فی قبرہ. حضرت ام سلمہ فرماتی کہ میرے گھر میں جو حضور کا بستر تھا, کہا وہ بستر بس اتنا تھا جتنی جگہ میں انسان قبر میں لیٹتا ہے. کیا قبر کا بستر کتنا کو ہوتا ہے, کتنا چوڑا ہوتا ہے, کتنا لمبا ہوتا ہے. کہا جو قبر میں انسان کے لیٹنے کی جگہ ہے حضور کا بستر اتنا تھا, اور اسی کو پسند فرماتے تھے. اور امام شعرانی نے روایت کیا کہ حضور کا جو بستر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ 2 گز لمبا تھا. اتنی قبر ہوتی ہے, 2 گز لمبا تھا اور 1 گز اور 1 بالشت چوڑا تھا. 1 گز اور 1 بالشت چوڑا تھا. اتنا چوڑا اور 2 گز لمبا, یہ حضور کا بستر تھا. اللہ اکبر. یہ اس ہستی کا بستر ہے جو کل کائنات کے سید و سردار ہے, تمام اولین کے سید و سردار ہیں. اللہ حضور کی سیرت کا صدقہ
ہمیں بھی زندگی میں سادگی کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔